قارئ إبراهيم المتوكل. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 مفردات کا سبق جاری ہے۔ ہم لوگوں نے الف سے لے کر حرف کاف تک پڑھا تھا اور اب جو کہ آخری لمحات ہے تختی نمبر 1 مفردات کے ختم ہونے میں، اب آج کا سبق جو ہے حرف لام ہے۔ اسلام میں پہلے تو اس کا مخرج جو ہے وہ زبان کے کنارہ یعنی طرف لسان جسے کہتے ہیں، اور اوپر کے زواحد جو داڑے ہیں یا زبان کے کنارہ جب اوپر کے مسوڑوں سے لگے، اوپر کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے حرف لام ادا ہوتا ہے، یہاں سے حرف لام ادا ہوتا ہے۔ اور اس کا مقدار جو ہے وہ 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اس کو 5 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے۔ نہیں تو کم سے کم اس میں 3 الف کی مقدار مد ہوگی، کم سے کم اس میں 3 الف کی مقدار مد ہوگی۔ اور آخر میں اس میں حرف لام کو ادا کرتے وقت آخر میں ہون کو بند کرنا ہے، آخر میں ہون کو بند کرنا ہے۔ کیونکہ لام جو ہے یہ 3 حروف سے مرکب ہے، 3 حروف سے، لام حمزہ اور لام حمزہ الف اور میم۔ میم کا جو مخرج ہے اس کا تعلق ہونٹوں سے ہے، تو جب ہونٹ ایک دوسرے سے ملیں گے تب جا کے یہ میم حرف پورا ادا ہوگا۔ تو آپ پڑھیں میرے ساتھ، لام لام۔ اچھا، اس میں ادا کرتے وقت اللہ 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 اس چیز سے بچانا ہے۔ دوسرا اس کے جو بیچ کا جو الف ہے اس کو ناک میں چڑھانے سے بچانا ہے۔ تیسرا اس کے آخر میں جو میم آیا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ نون اور میم ساکن کے ذات میں جو غنہ پائی جاتی ہے اسے غنہ آنی کہتے ہیں، یعنی اس کو ناک میں چڑھانا ہے، اس کو ناک میں چڑھا کر ظاہر کرنا ہے۔ اگر اس کو ہم ناک میں نہیں چڑھائیں گے تو یہ میم پورا حرف ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں اب دوسرا حرف جو ہے وہ حرف میم ہے، حرف میم ہے۔ میم جو ہے یہ بھی 3 حروف سے مرکب ہے، میم یا میم، میم یا میم۔ اس کی مقدار جو ہے وہ 5 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے، 5 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے۔ اور اس کے بیچ کا جو یا ہے اس کو ناک میں چڑھانے سے بچانا ہے، اس کو ناک میں چڑھانے سے، یعنی می 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 اس طرح پڑھنا مناسب نہیں۔ اور اس میم کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، یعنی میں نے آپ سے کہا تھا کہ حرف با میں جو تھا وہ تری والا حصہ تھا، اندرون والا حصہ، اور حرف میم میں جو ہے اس سے تھوڑا سا باہر ہو کے یعنی خشکی والا جو حصہ ہے یہاں سے حرفی میم ادا ہوتا ہے، یہاں سے حرفی میم ادا ہوتا ہے۔ آپ پڑھیں میرے ساتھ، میم۔ اچھا، اس کو مجہول پڑھنے سے بھی بچانا ہے، میں اور اس کو ناک میں می می یہ پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس طرح کی آواز نکالنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا مدہ ہے تو میم کو نیچے کی طرف جھکا کر، نیچے والا ہونٹ کو تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکا کر اس کو ادا کرنا، میم۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا حرف جو ہے حرف میم کے بعد وہ نون ہے، وہ نون ہے۔ نون کا مخرج اور حرف لام کا مخرج یہ ملتے جلتے، نون اور میم کا مخرج یعنی سمجھ لو ایک ہی۔ میم کے مخرج میں طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ جب اوپر زواحد کے مسوڑوں سے لگے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حرف نون ہے یہ زبان کا کنارہ لام میں جو ہے یہ 3 دان، اور اس حرف نون میں یہ صرف 3 دان
اور مسوڑے اس کے جو مسوڑے ہیں یہاں سے زبان کا نوک اور سامنے کے اوپر کے سائڈ والے جو 3 دانت ہیں اس کے مسوڑوں سے جب لگے تو یہاں سے حرف نون ادا ہوتا ہے، اور یہ حرف نون جو ہے اس کے بیچ میں جو واو ہے یعنی یہ بھی 3 حرفی ہے، نون واو اور نون، اس واو کو جو ہے ناک میں چڑھانے سے بچانا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ناک میں چڑھانے سے الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، ان 3 حروفوں کو ناک میں چڑھانے سے بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مقدار جو ہے اسی طرح 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے، جس طرح لام میم اور جیم دال دال سین شین صاد غاد اور عین غین قاف کاف، اور اسی طرح لام میم، اور یہ حرف نون جو ہے اس کو بھی کم سے کم 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور عموماً اس میں 5 الف کی مقدار مد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھے نون۔ اچھا، یہ جو بیچ میں واو آیا ہے اس میں مکمل ہون گول کرنا ہے، اس میں مکمل ہون گول کرنا ہے، نون پڑھیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا مشق کرنے